بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فاتح قادیانیت مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ سید مہر علی شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نصب 25 واسطوں سے حضور سیدنا غوث العظم سے جا ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے اجداد کرام 9ویں صدی ہجری میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضاکیہ کے فروغ کی غرض سے اپنے آبائی وطن بغداد شریف سے نقل مکانی فرما کر ہندوستان کے صوبہ بنگال میں تشریف لائے اور وہاں سے ان کی اولاد برصغیر کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے خانوادہ عالیہ کے جد اعلیٰ حضرت سید میران شاہ قادر قمیص نے 10ویں صدی ہجری میں برصغیر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مبارک ساڈھورہ شریف علاقہ سہارنپور میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر پیر صاحب کے والد ماجد حضرت پیر نادر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد پیر سید روشن دین شاہ کچھ اقربا کے ہمراہ زیارت حرمین شریفین کے بعد بغداد شریف سے ہوتے ہوئے کابل کے راستے برصغیر میں وارد ہوئے اور قصبہ گولڑہ کو جو اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں شامل ہے اپنے خاندان کی مستقل رہائش کے لیے پسند فرما کر یہیں مقیم ہو گئے۔ بعد میں آپ نے اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی یہاں بلوا لیا۔ امام المسلمین سیدنا پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ ایک جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے۔ اگر شرافت و نجات، تقویٰ و تقدس، زہد و فکر، جرأت و بصالت، علم و عشق اگر انسانی صورت اختیار کر لیں تو حضرت مہر علی شاہ کا سراپا بن جائے گا۔ حشاش بشاش، خوش طبع، خوش ظاہر، خوش لباس، کم گو، جن کی ہر مجلس تصوف و اخلاق اور علوم عالیہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کرہ سمندر ہوتا تھا۔ اگر اس اجمال کو تفصیل کے قلب میں ڈالیں تو فاتح قادیانیت مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش گولڑہ شریف میں یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 14 اپریل 1859 بروز پیر کو ہوئی۔ پیر صاحب کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے خاندان سے میں پہلے سے ہی بشارتیں چلی آتی تھیں۔ بعض روایت سے پایا جاتا ہے آپ کے والدین شریفین اور حضرت پیر سید فضل دین جو حضرت پیر صاحب کے والد ماجد کے ماموں اور حضرت کے شیخ طریقت بھی تھے اور اس وقت اس خاندان شریف قادریہ کی مسند ارشاد پر جلوہ فگن تھے۔ اس امر پر مطلع تھے کہ اس گھر میں ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ نیز آپ کی ولادت سے چند روز بیشتر عمر رسیدہ مجذوب خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور عنقریب پیدا ہونے والے مقبول خدا کی زیارت کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ پیر صاحب پیدا ہوئے تو یہ مجذوب حرم سرائے کی ڈیوڑی میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ سچ ہے مقبولان خدا بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ پیر صاحب کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر اور نواحی علاقوں بھوئیسون میں حاصل فرمائی۔ قرآن پاک کی تعلیم کے حصول کے وقت آپ کی عمر اتنی کم تھی کہ خادم اٹھا کر آپ کو لے جاتا اور واپس لاتا۔ حافظہ کی یہ حالت تھی کہ پیر صاحب قرآن مجید کا سبق روزانہ حفظ کر کے سنایا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید مکمل کر لیا تو اس وقت سارا قرآن آپ کو بلا ارادہ حفظ ہو چکا تھا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم کے لیے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاقہ ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین کو مقرر فرمایا تھا، جنہوں نے آپ کو قافیہ کی تعلیم دی۔ بعد ازاں ہندوستان کے اس وقت کے مشہور دینی درسگاہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کے مدرسے میں آپ نے مزید اکتساب علم فرمایا۔ پھر سہارنپور میں مشہور حنفی محدث مولانا احمد علی سہارنپوری سے 1295 ہجری میں سند حدیث لے کر گولڑہ شریف واپس تشریف لائے۔ پیر صاحب تعلیم و تربیت میں اس قدر انہماک تھا کہ اپنے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجہ کے طلبہ کو تعلیم بھی دیا کرتے اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ موسم سرما کی طویل راتیں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ میں ہی گزرتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں فجر کی اذان ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ آپ نے انگا کا قیام ترک کر کے شکر کوٹ میں رہائش فرما لی۔
دن کے وقت انگا میں اپنی تعلیم حاصل کرتے اور شام کو شکر کوٹ جا کر طلباء کو درس دیتے۔ حافظ غلام احمد تحصیل خوشاب ضلع سرگودا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ چک نمبر 4 سے ضلع سرگودا میں رونق افروز تھے کہ مسئلہ سما موتی پر ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بلانے والے کو بلانے کا سلیقہ ہو تو اہل برزخ ضرور سنتے ہیں۔ انگا کے ایام طالب علم میں یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارتا تھا تو تیسری پکار پر جواب آتا تھا کہ میں نے سن لیا ہے، تم اپنا کام شروع کرو۔ پیر صاحب کی ایک تحریر سے اس لفظ سلیقہ کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ پکارنے والے کو اہل برزخ سے خصوصی نسبت ہونا چاہیے۔ پیر صاحب کے استاد مولانا سلطان محمود انگوی کی بیعت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ وہ سال میں کئی بار سیال شریف ضلع سرگودا اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ سیال شریف انگا سے 22 کوس کے فاصلے پر دریائے جہلم کے شرقی کنارے پر واقع ہے۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرتے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ استاد صاحب کے ساتھ جاتے تھے اور حضرت اعلیٰ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ آخر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ میں ہی ان سے بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی زندگی کی ہماہی اور مصروفیت کے تصور کے لیے 18ویں صدی کے سل سے آخر سے لے کر 19ویں صدی کے مختلف ادوار کی طوفانی تاریخ کا پس منظر ذہن میں رکھنا لازمی امر ہوگا۔ جس طرح بنو امیہ اور بنو عباس کی جابرانہ سلطنتوں اور شاہانہ دنیاوی عظمتوں کے فلک بوس مینار پیوند زمیں ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، پورا عالم اسلام طوائف الملوکی اور شخصی اقتدار کی ہولناکیوں کے امڑتے سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ دین کی تابناک سورج کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی نور بیز شعاعیں زرد پڑنے لگی تھیں۔ برائے نام اسلامی حکومتوں کے زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں تھی، وہ عیش و عشرت میں مدہوش زمانوں مافیہا سے بالکل بے خبر داد عیش دے رہے تھے۔ عیسائیت و یہودیت رفض و اعتزال کی شب تار آندھیاں زمین و آسمان کی پنہائیوں اور نصف کرۂ ارض کی وسعتوں کو اپنی ناپسندیدہ اور مکروہ ظلمتوں میں چھپا رکھا تھا۔ دین اسلام کے ماننے والوں سے تقویٰ و زہد و عبادت اور علم و حیا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ عین اسی وقت بغداد سے سرکار غوث اعظم قدسرا کی صورت میں حق کا سورج اس شان سے طلوع ہوا کہ باطل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، بدی و شیطانیت کی بساط الٹ گئی، فسق و فساد کا غبار چھٹ گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، دین حق پھر سے ابھر آیا۔ بینہ اس طرح 18ویں صدی کے آخری 20 سالوں میں مغل خاندانوں کی شکل میں برائے نام اسلامی حکومت جب زوال پذیر ہو گئی تو فرنگیوں کی جابرانہ حکومت مکارانہ طرز طریق سے شجر اسلام کی بہ کنی میں مصروف ہو گئی۔ ہر طرف انگریز کے خود کاشتہ شجر خبیث نے ملت حنفیہ کے باغ کے گوشہ گوشہ میں اپنی تسلط جمانا شروع کر دیا۔ آپ کا علمی دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ قادیانیت کے خلاف معرکہ ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اخلاص و محبت کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے۔ آپ اپنے عہد میں مقبول عام شیخ طریقت تھے۔ لاکھوں لوگ آپ سے منسلک تھے، جس میں بڑے بڑے گدی نشین، نامی گرامی علماء، فقہا، محدثین، ماہر علوم نقلیہ کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب و سرحد کے بڑے سیاستدان اور روسا آپ سے بیعت تھے۔ آپ نے جہاں ظاہری علوم کے دریا بہائے، وہاں روحانیت کے سمندر سے ہزاروں طالبان حق نے موتی چنے۔ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے سینکڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کرائی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو خلافت سے نوازا اور انہیں علم دین کی نشر و اشاعت اور روحانیت کا نور عام کرنے کا مشن سونپا۔ ان خوش نصیب حضرات میں حضرت سیدنا غلام محی الدین، آپ کے دونوں پوتے حضرت سیدنا غلام معین الدین اور حضرت سیدنا شاہ عبد الحق، حضرت مولانا محمد غازی جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے، حضرت مولانا غلام محمد گوٹھوی اور بحر العلوم امام الواصلین حضرت سید امام شاہ مہر آبادی شامل ہیں۔
جنہیں آپ نے خود خواب میں اپنے پاس بلا کر بیعت کیا اور پھر پاک پتن مسجد اولیاء میں بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ پیر صاحب کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت اور کانگریس اور جمعیت علماء ہند کی برپا کردہ تحریکات میں خلافت و ہجرت سے اختلاف کرتے ہوئے ان کی تردید فرماتے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ خلافت راشدہ صرف 30 برس قائم رہی، بعد میں سلطنت اور ملوکیت کا دور دورہ ہو گیا۔ اگر خلافت اسلامیہ کو جاری قرار دیا جائے تو یزید لعین کو بھی خلیفہ برحق ماننا پڑے گا۔ البتہ ترکوں کے محاربات طرابلس و بلقان میں آپ نے گھر کے زیورات اور لنگر کے گھوڑے تک چندہ میں دے دیے تھے۔ 1911 میں دہلی میں منعقد ہونے والے برطانوی شاہی دربار میں شمولیت کی دعوت سے انکار پر انگریز حکومت نے آپ کی اظہارثانی کی جانب میں اعلان کیا، مگر کچھ بگاڑ نہ سکی۔ بعد ازاں حکومت نے سینکڑوں مربع اراضی بطور جاگیر دینا چاہی، مگر پیر صاحب نے قبول نہ فرمائی۔ پیر صاحب نے امکان کسب باری تعالیٰ کو محال علم غیب عطائی اور سما موتی کو برحق اور زیارت قبور اور ایصال ثواب کو جائز قرار دیا۔ معبود ان باطلہ اور اصنام کے متعلق نازل شدہ آیات کو انبیاء و اولیاء علیہ السلام پر منطبق کرنے کو تحریف و تخریب سے تعبیر فرما کر تردید فرمائی اور اللہ کی صحیح تفسیر فرما کر قرآن و حدیث اور فقہ لغت سے ثابت فرما دیا کہ اس آیہ شریف کی مراد صرف اسی ذبح سے ہوگی جس پر چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے غیر اللہ کا نام پکارا جائے گا۔ انگریز پورے جابرانہ تسلط کے ساتھ حکمرانی کر رہا تھا۔ اس دور ملت اسلامیہ کی بقا کا مسئلہ سب سے زیادہ مقدم تھا۔ اس لیے ملت اسلامیہ کا سوچنے اور درد رکھنے والے طبقہ نے محکوم ہندوستان میں مجالس مولود، جلوس میلاد وغیرہ کی تقریبات کا آغاز کیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے جلوس میلاد اور مجلس مولود کو عام رواج دینے کی بڑی کوشش کی۔ پیر صاحب نے بھی مجلس مولود اور جلوس میلاد کی عام اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کا وصال با کمال منگل کے دن 29 صفر المظفر 1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 صبح کے وقت ذکر اللہ کرتے ہوئے ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار گولڑہ شریف اسلام آباد میں واقع مرجع خلائق ہے اور مرکز انوار تجلیات ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 29 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔